اچھا اب وہ تو مجذوب ہے، اس کا تو اللہ سے تعلق ہے، اگر وہ کسی کو ڈنڈا مارے اور فیض ہو جائے، وہ کسی کو گالی دے اور فیض ہو جائے، تو یہ تو اس کی کرامت ہے۔ کرامت کیوں ہے؟ کہ اس کی گالیوں میں ڈنڈے میں فیض ہے نا، مارنے والے میں فیض ہے، ڈنڈا جس ہاتھ میں ہے اس میں فیض ہے۔ لیکن اگر کوئی اور آدمی ان کی نقل کر کے لوگوں کو ڈنڈے مارنا شروع کر دے، گالیاں دینا شروع کر دے، اب یہ دیکھیں آپ، اگر پاکستان سے کوئی انگلینڈ آنا چاہے گا تو اس کے پاس یا تو برٹش پاسپورٹ ہو، اگر وہ برٹش پاسپورٹ نہیں ہے، اس کے پاس برٹش سٹیزن نہیں ہے، تو پھر اس کے پاس انگلینڈ کا ویزا ہونا چاہیے، اور اگر ویزا بھی نہ ہو تو پھر نہیں آ سکتا۔ لیکن اگر کوئی یہ کہہ دے ایئرپورٹ پہ جا کے ہاں میں برٹش سٹیزن ہوں، لیکن ہو نا، تو کیا ہوگا پھر؟ آخر میں جب پاسپورٹ چیک کریں گے تو پکڑا جائے گا نا۔ جو جس مقام پر نہ ہو، خود کو ایسا ظاہر کرتا ہو، وہ زندیق ہے۔ جیسے کہ اب مومن ہے، مومن وہ ہے جس کے دل میں اللہ کا نور آ گیا، زبان کلمہ پڑھتی ہے تو دل بھی کلمہ پڑھتا ہے۔ علامہ اقبال نے بھی کہا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اب یہ جتنے بھی ہیں، وہابی، دیوبندی، بریلوی، سنی، شیعہ، اہل حدیث، کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو؟ اپنے آپ کو مومن سمجھ رہے ہیں نا در پردہ، تبھی تو نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ اگر یہ اپنے آپ کو مومن نہ سمجھے تو نمازیں کیوں پڑھیں؟ یا تو ان کے پاس عقل نہیں ہے، جاہل ہیں۔ سخت بات اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ جھنجھوڑ دوں، کیونکہ قرآن میں تو صاف لکھا ہوا ہے کہ ہم نے نماز مومنوں کے اوپر فرض کی ہے، تو اب نماز پڑھ رہے ہیں اور دوسروں کو بھی کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو مومن سمجھ رہے ہیں۔ لیکن منافقت کا یہ عالم ہے کہ آپ اگر ان سے پوچھیں گے کہ ہاں بھائی آپ مومن ہیں، کہ جی پتہ نہیں، تو پھر نماز کیوں پڑھ رہے؟ وہ تو مومنوں پر فرض ہے۔ So they're in a confused state. They don't know themselves. یہ ایک state of confusion ہے، جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ صرف ایک فرقہ ہے اہل تشیع کا جو اپنے آپ کو پیدائشی مومن سمجھتا ہے، لیکن اگر ان سے پوچھیں کہ مومن کی تعریف کیا ہے تو ان کو بھی نہیں پتہ بیچاروں کو۔ اگر صرف ان سے یہی پوچھیں کہ ہاں بھائی ہر شیعہ مومن ہوتا ہے، جی ہاں ہر شیعہ مومن ہوتا ہے، اور اگر پھر میں یہ کہوں اچھا بھائی واہ، تم تو محمد رسول اللہ کی امت سے بھی بڑھ گئے ہو، کیونکہ محمد رسول اللہ کے پاس بیٹھنے والوں میں مومنوں کے ساتھ منافق بھی تھے، اور تمہارے فرقے میں سارے مومن ہیں، ایک بھی منافق نہیں ہے، تو بڑی بات ہو گئی یہ نہیں۔ لیکن اگر قرآن مجید سے پوچھیں کہ آپ مومن کی تشریح بیان کریں تو قرآن مجید نے تو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ایک جگہ تو یہ فرمایا ہے کہ وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، کہ اس وقت تک تم مومن نہیں بنو گے جب تک ایمان تمہارے قلب میں نہیں اتر جائے گا۔ ایک جگہ یہ کہا کہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، کہ مومن وہ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے ایمان نقش کر دیا ہے۔ ایک جگہ یہ فرمایا کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ اٹھتے بیٹھتے کروٹوں کے بل بھی وہ دن اللہ اللہ کرتے ہیں۔ اور ایک جگہ یہ بھی آیا کہ کیا ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف جھک جائیں۔ تمام چیزیں قرآن مجید نے تو بیان کی، لیکن ان تمام چیزوں کو رد کرتے ہوئے ہر آدمی نے بس اپنے آپ کو مومن ہی سمجھ رکھا ہے۔ اب اگر اہل تشیع اپنے بھائی سے ہم پوچھیں کہ بھائی قرآن کی تو تشریح یہ ہے کہ الم یعن الذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ مومن کی شان یہ ہے کہ اس کا دل اللہ کا ذکر کرتا ہے، وہ ہر بات موڑ توڑ کے وہیں لے آئیں گے جہاں پر ان کا عقیدہ ہے، باقی تمام چیزوں کو انہوں نے جو ہے نظر انداز کر دیا ہے۔ قرآن جو مومن کی تشریح بیان کرتا ہے اس کو نظر انداز کر دیا ہے۔ تو زندیق وہ ہے کہ جو جس مرتبے پر نہ ہو لیکن ایسا بیہیو کرے۔ جیسے بہت سے لوگ دعویٰ کرتے ہیں ولایت کا، لیکن ولی اگر نہیں ہے تو زندیق ہو گیا۔ پھر بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، اب یہ تھوڑا سا سیریس ہو رہا ہے معاملہ جو اب میں بتا رہا ہوں، پھر بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے کوئی بامرتبہ انسان ہے، اللہ نے اس کو کوئی خاص مقام اور مرتبہ دے دیا، چلو فرض کرتے ہیں درویش کی بات کر لیتے ہیں، مجذوب کی۔ ایسے مجذوب بھی گزرے ہیں نا، پاکستان میں بھی گزرے، کہ جو گالیاں دیں جس کو، اس کے وارے نیارے ہو گئے، جس کو گالیاں دیں اس کو فیض ہو گیا، ڈنڈے مارے اس کو فیض ہو گیا۔ پاکستان میں بھی تھے نا ایسے مجذوب۔ ایک تو مجذوب تھا جس کے پاس بے نظیر بھٹو بھی جایا کرتی تھی، وہ بھی ڈنڈے مارتے،
گالیاں دیتے. اچھا اب وہ تو مجذوب ہے, اس کا تو اللہ سے تعلق ہے, اگر وہ کسی کو ڈنڈا مارے اور فیض ہو جائے, وہ کسی کو گالی دے اور فیض ہو جائے, تو یہ تو اس کی کرامت ہے. کرامت کیوں ہے کہ اس کی گالیوں میں, ڈنڈے میں فیض ہے نا, مارنے والے میں فیض ہے, ڈنڈا جس ہاتھ میں ہے اس میں فیض ہے. لیکن اگر کوئی اور آدمی ان کی نقل کر کے لوگوں کو ڈنڈے مارنا شروع کر دے, گالیاں دینا شروع کر دے, تو وہ تو زندگی ہو جائے گا نا. آپ جیسے فرض کیا کہ کوئی بندہ ہے, اس کی داڑھی نہیں ہے, لیکن اللہ نے اس کو بغیر داڑھی کے بھی قبول کر لیا, تو یہ صرف اس کے لیے ہے نا. لیکن اگر یہ اس کو دیکھ کے کہ جی اس کی بھی داڑھی نہیں ہے اور دیکھو یہ کتنا بڑا روحانی ہے, ہم بھی داڑھی کٹوا دیں, تو وہ زندگی ہو جائے گا. بھائی اس کی داڑھی نہیں ہے, اس حال میں اللہ نے اس کو قبول کر لیا ہے نا, تجھے تو اللہ نے بھی قبول کیا نہیں ہے نا, تو کیوں داڑھی کٹوا رہا ہے. جس طرح میری داڑھی تھی اچھی خاصی بڑی, تو سرکار نے ایک مرتبہ جو ہے وہ مجھے کہا کہ استاد تیری اتنی بڑی داڑھی ہے, تیری بیگم شکایت نہیں کرتی کہ چبھتی ہوگی؟ میں پتہ نہیں سرکار. فرمایا گا تو تیری شادی ہو گئی ہے, اگر چھوٹی موٹی ہو بھی جائے تو خیر ہے. اسی طرح جب تک تو اللہ تک پہنچا نہیں ہے اس وقت تک جو ہے نا یہ ساری چیزیں تجھے کرنی ہیں. داڑھی بھی رکھنی ہے, وضو بھی کرنا ہے, سب کچھ کرنا ہے, سنتیں بھی پڑھنی ہیں, نوافل بھی پڑھنے ہیں, ساری چیزیں کرنی ہیں. ابھی تو نے اللہ کو راضی کرنا ہے. اللہ راضی ہو جائے اس کے بعد پھر تو داڑھی تھوڑی سی آگے پیچھے کر کے دیکھنا. اگر اللہ کو تیری داڑھی پسند آ گئی تو وہ کہے گا نہیں دوبارہ رکھوائے گا. لیکن اگر اللہ نے تو نے کٹوائی اور اللہ نے کچھ بھی نہیں کہا تو اس کا مطلب ہے کہ چلو خیر ہے, منظور ہے. لیکن بامرتبہ آدمی کا جو عمل ہے نا, اگر وہ شریعت سے آگے پیچھے ہٹ بھی جائے, بامرتبہ انسان جو ولایت مل چکی ہے, تو وہ فعل اسی تک محدود ہے. کوئی اس مرتبے پر نہ ہو اور اس کی غیر شرعی کاموں میں نقل کرے گا تو زندیق ہو جائے گا. اب جیسے یہ سنت ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی کیا ہمارے لیے وہ سب کچھ کرنا سنت ہے نا, لیکن کچھ کام صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک کے لیے محدود تھے. جب لوگوں نے وہ بھی نقل کرنے کی کوشش کی تو حضور نے منع کر دیا. جیسے کہ آپ روزانہ روزہ رکھتے تو حضور نے لوگوں کو منع کر دیا کہ تم میری نقل نہ کرو اس معاملے میں, مجھے تو میرا رب کھلاتا پلاتا ہے. تو وہ مرتبے سے جڑی ہوئی بات تھی. تو ان ہستیوں کے کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ نے فالو کرنا ہے, اور کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ نے فالو نہیں کرنا. کریں گے تو زندگی ہو جائیں گے. تو آپ کسی مقام پر نہ ہوں اور پھر ایسا کوئی عمل کریں جو اس مقام والا کرتا ہے, زندگی ہو جائیں گے. فرض کیا کہ کوئی ولی ہے, اذان ہوئی, اللہ اکبر, وہ اذان ہوئی, وہ چادر لے کے سو گیا. تو نے دیکھا کہ یار دیکھو یہ تو ولی ہے, اذان ہوتے ہی چادر لے کے سو گیا, یہ چلو جی اذان ہوتی میں بھی سو جاتا ہوں, تو زندگی ہو جائے گا. اب آپ کہیں گے وہ بھی تو سویا ہے, تو اس کے سونے میں کیا غلطی ہے؟ بھائی وہ جو بامرتبہ جو سویا ہے وہ سویا ہے اور اس کی روح نکل کے اللہ کے پاس چلی گئی ہے نا. اگر تیری روح بھی سوتے میں اللہ کے پاس چلی جاتی تو کبھی زندگی نہ ہوتا. جب تو نماز پڑھنے کے لیے اب اذان ہوئی ہے نا, تو گھر سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد جائے گا نا. اسی طرح وہ جو بامرتبہ ہے اس نے روح سے نماز پڑھنی ہے, وہ جسم سے نکلے گا تو وہاں جا کے بیت المعمور میں نماز پڑھے گا نا. لیکن تجھے یہ نہیں پتا کہ وہ نکلنے کے لیے سویا, تو نے صرف یہ دیکھا کہ وہ چادر لے کے سو گیا, میں بھی سو جاتا ہوں. ایک مرتبہ کیا ہوا, سرکار کے ساتھ ورجینیا میں تھے, ایشبرن میں, نعیم بھائی جو تھے ان کے اپارٹمنٹ. تو وہ اس وقت جو ہے نا پرانی گاڑیوں کا کام کرتے تھے, گاڑیاں خرید کر کے بیچتے تھے. آکشن میں جاتے تھے, وہاں سے گاڑیاں لے کے آتے تھے ٹوٹی پھوٹی. تو اکثر وہ پریشان حال ہی پھرتے رہتے تھے, بولائے ادھر ادھر. سرکار جب بھی ان سے پوچھتے کہ نعیم بھائی کیا حال ہے, تو جی بالکل ٹھیک ہے, بس وہ گاڑی سرکار خراب ہو گئی تھی تو میں اس میں دھکا لگانا تھا, اس کا یہ خراب ہو گیا, اس کا وہ خراب ہو گیا. سرکار نے بس کر استاد. تو اسی طرح ایک دن وہ آئے تو سرکار نے ان سے پوچھا کہ ہاں خیر ہے. تو انہوں نے کہا کہ سرکار ایک گاڑی خرید کے لایا تھا, تو اس کا انجن ہی سیز ہو گیا ہے, نقصان ہو گیا. تو سرکار نے فرمایا کہ دیکھو ہم تو کوئی کام دھندا نہیں کرتے, ہم تو سو جاتے ہیں اور باہر گاڑیوں کی لائن لگ جاتی ہے, اور تو اتنا کام دھندا کرتا ہے پھر بھی تیری گاڑیاں خراب ہوتی رہتی ہیں. ہم کو دیکھ, ہم تو سوتے رہتے.
اب دوسرے دن کیا ہوا, کوئی گاڑی خریدنے کے لیے آیا تو یہ سو رہے تھے, تو واپس چلا گیا وہ. تو وہ کہنے لگا کہ سرکار میں بھی سو گیا آج تو, لیکن مجھے تو فائدے کی وجہ نقصان ہو گیا سونے سے. وہ کیسے؟ کہ میں نے گاڑی بیچنی تھی, میں سو رہا تھا, وہ جو کسٹمر آیا وہ واپس چلا گیا. سرکار نے فرمایا کہ تجھے سونا نہیں آیا نا. اس نے پوچھا کہ سرکار کیسے سوتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا کہ تو سوتا رہے اللہ تجھے دیکھتا رہے, اس طرح سو نا, تو سوتا رہے اللہ تجھے دیکھتا رہے. جس دن تو اس طرح سوئے گا پھر دیکھ لائن لگ جائے گی. Amra TV, the place to connect with God.